السلام علیکم فرینڈز۔ جو جنرل نالج پارٹ 3 تھا اس میں مطالعہ پاکستان کا شروع کیا تھا جنرل نالج، تو آج پارٹ 5 میں بھی مطالعہ پاکستان کا ہم پڑھیں گے جنرل نالج۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے اور آپ کو جنرل نالج سے فائدہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں جنرل نالج۔ سوال نمبر 46، اس سے پچھلے سوال لاسٹ ویڈیو میں ہو چکے تھے جو پارٹ 3 ہے، تو ابھی 46 سوال نمبر پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے سکے کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ پاکستان کے پہلے سکے کا ڈیزائن بزمڈلے نے بنایا۔ یہ بزمڈلے ہے، یہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ پاکستان کا دوسرا آئین کب نافذ ہوا؟ پاکستان کا دوسرا آئین 1 مارچ 1962 کو ہوا۔ تو دوسرا آئین جو ہے وہ 1 مارچ 1962 کو نافذ ہوا۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الف۔ بتائیے پاکستان میں قومی انعامی بانڈز کی پہلی قرعہ اندازی کب ہوئی؟ تو پاکستان میں قومی انعامی بانڈز کی پہلی قرعہ اندازی 1 اپریل 1961 کو ہوئی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم۔ آگے، پاکستان کے پہاڑی سلسلہ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی کا نام کیا ہے؟ ترچ میر۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلہ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے ترچ میر، اور یہ پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ پاکستان کی سب سے قدیم مسجد کون سی ہے؟ بھنبور کی مسجد ہے۔ یہ بھنبور کی مسجد کہاں پر ہے؟ اس کا آپ کو پتہ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو پاکستان کی سب سے قدیم مسجد بھنبور کی مسجد ہے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ منگلا ڈیم کی تعمیر مئی 1962 کو ہوئی۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کا نام کیا رکھا گیا؟ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان نیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ دال نہیں لکھی ہوئی، تو یہ دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ تو 6 نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے۔ پاکستان کے پہلے اٹامک اینڈ ریسرچ ٹریننگ سینٹر افتتاح کب اور کس نے کیا؟ پاکستان کے پہلے اٹامک اینڈ ریسرچ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح 21 اکتوبر 1961 کو صدر ایوب خان نے کیا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم۔ 21 اکتوبر 1961 کو صدر ایوب خان نے پاکستان کے پہلے اٹامک اینڈ ریسرچ ٹریننگ سینٹر کا آغاز کیا۔ کوئٹہ سطح سمندر سے کتنا بلند ہے؟ کوئٹہ کی سطح سمندر سے کتنا بلند ہے؟ تو یہ ہے 5502 فٹ۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے الف۔ آگے، کراچی پاکستان کا مستقل دارالحکومت ہوگا، اس کا اعلان کب کیا گیا؟ 12 مارچ 1948 کو۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 12 مارچ 1948 کو۔ آگے ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن لاہور کا ہے۔ پاکستان کی پہلی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف کب اٹھایا؟ پاکستان کی پہلی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف 15 اگست 1947 کو، یعنی 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، اگلے دن ہی پہلی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن اسلام آباد کا ہے۔ پاکستان کا پہلا عجائب گھر کب اور کہاں قائم ہوا؟ 1950 کو کراچی میں پاکستان کا سب سے پہلا عجائب گھر قائم ہوا۔ آگے ہے، بتائیے پاکستان کے کس شہر میں کوئلے کی سب سے بڑی کان ہے؟ کوئٹہ میں کوئلے کی سب سے بڑی کان موجود ہے۔ پاکستان کے کوئٹہ شہر میں کوئلہ کی سب سے بڑی کان موجود ہے۔ پاکستان میں زرعی عجائب گھر کہاں واقع ہے؟ زرعی عجائب گھر فیصل آباد میں واقع ہے۔ تو یہ زرعی عجائب گھر کون سا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ آگے ہے، بتائیے پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کس پیشے سے وابستہ ہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، کسان بہت زیادہ ہیں، لوگ زراعت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آگے ہے، برصغیر میں
حد بندی کا سربراہ کون تھا؟ برصغیر میں حد بندی کا سربراہ ریڈ کلف کریپس تھا۔ تو کریپس مشن سے بھی ریڈ کریپس کو مانا جاتا ہے یا ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں مشہور تھا؟ کیونکہ اس نے برصغیر میں حد بندی کی تھی، اس کا سربراہ تھا ریڈ کلف کریپس۔ پاکستان میں بننے والے پہلے بحری جہاز کا نام کیا تھا؟ العباس۔ یہ پاکستان کا پہلا بحری جہاز تھا جس کا نام العباس تھا۔ آگے ہے مینار پاکستان کا افتتاح کس نے کیا؟ مینار پاکستان کا افتتاح عوام نے کیا، کیونکہ وہ پاکستان کا مینار تھا تو اس کا افتتاح عوام نے ہی کیا۔ پاکستان میں کتنی تاریخی یادگاریں ہیں؟ 500 تقریباً 500 یادگاریں ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں خواتین کی کتنی نشستیں ہیں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں خواتین کی 66 نشستیں ہیں، اور ٹوٹل جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی وہ 342 ہیں۔ آگے پاکستان کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے قدیم شہر ملتان ہے، یہ سب سے پرانا شہر ہے پاکستان کا۔ پاکستان نے مشرقی وسطیٰ کے کس ملک کو آج تک تسلیم نہیں کیا؟ تو پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو لائبریری ہے تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ بتائیے پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ تو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر کراچی ہے، لیکن میرے خیال سے جو کراچی کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کراچی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر کراچی لکھا ہوا ہے۔ گوادر کب پاکستان کا حصہ بنا؟ گوادر پاکستان کا 1956 کو حصہ بنا، یہ پہلے پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ جب پاکستان بنا تھا یہ 1956 کو پاکستان کا حصہ بنا۔ اس کو ہم نے خریدا ہے، میرے خیال سے عمان سے ہم نے اس کو خریدا ہے، گوادر کو عمان سے۔ پاکستان کے سب سے پرانے ریڈیو اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ پاکستان کے سب سے پرانے ریڈیو اسٹیشن کا نام ریڈیو لاہور، ریڈیو پاکستان لاہور۔ بتائیے کس سال پاکستان میں پہلی بار ٹی وی دکھایا گیا؟ 1956 کو پاکستان میں پہلی بار ٹی وی دکھایا گیا۔ لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کب قائم ہوا؟ 1964 میں۔ لاہور میں ٹیلی ویژن 1964 میں قائم ہوا، لیکن پہلی بار ٹی وی جو ہے وہ 1956 کو دکھایا گیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر دفاع کا نام کیا ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر دفاع کا نام خان لیاقت علی خان ہے۔ تو یہ پہلے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، خان لیاقت علی خان۔ روشنیوں کا شہر پاکستان کا کون سا شہر کہلاتا ہے؟ کراچی کا شہر، یہ روشنیوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ پاکستان صدر اسمبلی کا قیام کب عمل میں آیا؟ پاکستان صدر اسمبلی کا قیام 26 جون 1947 کو قیام عمل میں آیا۔ تو پاکستان کی صدر اسمبلی جو ہے وہ 26 جون 1947 کو بنائی گئی۔ بتائیے پاکستان کا کون سا صوبہ باب الاسلام کہلاتا ہے؟ یہ بہت ہی مشہور سوال ہے جو آتا ہے ہر بار، اکثر پوچھا بھی جاتا ہے انٹرویوز میں بھی۔ تو پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کو باب الاسلام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وزیرستان کن دو دریاؤں کے درمیانے علاقے کا نام ہے؟ دریائے کرم اور دریائے گومل، ان کے درمیان وزیرستان ہے جہاں پر ہماری آرمی آپریشن کر رہی ہے۔ تو وہ دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو وزیرستان کہتے ہیں۔ پاکستانی اون کا سب سے بڑا خریدار کون ہے؟ تو پاکستانی اون کا سب سے بڑا خریدار امریکہ ہے۔ ٹیکسلا کس صوبے میں واقع ہے؟ ٹیکسلا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب دونوں میں ہے۔ تو یہ جو ٹیکسلا شہر ہے یہ پنجاب میں بھی آتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی آتا ہے۔ آزاد کشمیر کے پہلے صدر کون تھے؟ سردار ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو یاد کر لیں کہ سردار ابراہیم جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے۔ تو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ ان کو یاد کر لیں، اس طرح وہ بھی یاد رہیں گے تو یہ بھی یاد رہے گا آپ کو کہ آزاد کشمیر کا پہلا صدر تھا سردار ابراہیم۔ پاکستان نے معاہدہ استنبول پر کب دستخط کیے؟ پاکستان نے معاہدہ استنبول پر 21 جولائی 1994 کو دستخط کیے۔
21 جولائی 1994 کو پاکستان نے معاہدہ استنبول پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ استنبول کون سا تھا، اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیے گا۔ کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کب قائم کیا گیا؟ کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن 2 نومبر 1967 کو کیا گیا۔ تو 2 نومبر 1967 کو کراچی کے اندر ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا گیا۔ تو پہلی دفعہ ٹی وی 1956 کو دکھایا گیا۔ اور جو پیچھے ہمارے پاس سوال تھا کہ لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کب قائم کیا گیا، تو 1964 میں لاہور میں ٹیلی ویژن قائم ہوا، تو کراچی میں 1967 کو، یعنی 3 سال بعد کراچی میں بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہو گیا۔ صوبہ سندھ کے پہلے گورنر کا نام بتائیے۔ صوبہ سندھ کا جو پہلا گورنر تھا وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ صوبہ سندھ کے پہلے گورنر تھے۔ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کسے کہا جاتا ہے؟ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر پورے ایشیا میں سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ پاکستان کے کس صوبے میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے؟ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے۔ کس شہر کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے؟ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر شہر یعنی مانچسٹر سٹی کہا جاتا ہے، فیصل آباد کو۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد انگلستان میں کس نے ڈالی تھی؟ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد انگلستان میں انگلینڈ میں ڈالی تھی۔ بتائیے پاکستان کا برمنگھم کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو برمنگھم یہ سیالکوٹ کو کہا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کو برمنگھم کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس سوال نمبر 94 پاکستان ایشیا میں آبادی کے اعتبار سے کون سے نمبر پہ ہے؟ ایشیا میں 4تھے نمبر پہ ہے اور دنیا میں 6ٹھے نمبر پر ہے۔ کالجوں کا شہر پاکستان میں کسے کہتے ہیں؟ لاہور کو۔ لاہور میں کالج بہت زیادہ ہیں اور لاہور کے کالج بہت مشہور ہیں۔ لاہور میں وہ بھی کالج ہے گورنمنٹ کالج لاہور، جہاں علامہ اقبال نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ پاکستان میں زرعی اصلاحات کمیشن کب قائم ہوا؟ پاکستان میں زرعی اصلاحات کمیشن دسمبر 1958 کو پاکستان میں زرعی اصلاحات کمیشن قائم ہوا۔ پاکستان کا کون سا شہر اولیاء کرام کا شہر کہلاتا ہے؟ ملتان۔ ملتان کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے بہت اولیاء کرام نکلے تھے۔ پاکستان کے پہلے آئین قابل دستور ساز اسمبلی نے کب منظور کیا؟ تو پہلا بل جو ہے وہ اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو منظور کیا۔ جو پاکستان کے پہلے آئین کا جو بل تھا وہ اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو منظور کیا۔ بتائیے چھری کانٹوں کی صنعت کے لیے پاکستان کا کون سا شہر شہرت رکھتا ہے؟ تو چھری کانٹوں کی صنعت کے لیے پاکستان کا وزیر آباد شہر شہرت رکھتا ہے، وزیر آباد۔ پاکستان میں بنیادی جمہوریت کا نظام کب شروع کیا گیا؟ 1959 کو۔ 1959 کو بنیادی جمہوریت کا نظام شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے بنیادی جمہوریت نہیں تھی، اس سے پہلے گورنر آتے رہے۔ بتائیے منگلا ڈیم کس دریا پر واقع ہے؟ منگلا ڈیم دریائے سندھ پر واقع ہے اور یہ سب سے بڑا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم دریائے سندھ میں ہے اور سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا۔ اور تربیلا ڈیم بھی ہے جس کو میرے خیال سے سب سے گہرا ڈیم کہا جاتا ہے۔ جو گہرا ہے وہ سب سے تربیلا ڈیم ہے اور بڑا ڈیم ہے وہ منگلا ڈیم ہے۔ پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کراچی تا پشاور کی ہے۔ تو یہ پاکستان کی سب سے لمبی سڑک ہے۔ بتائیے پاکستان میں سب سے پہلے ریڈیو اسمبلنگ پلانٹ کس نے نصب کیا؟ فلپس نے سب سے پہلے ریڈیو اسمبلنگ پلانٹ نصب کیا، فلپس۔ کب پاکستانی روپیہ ڈالر سے وابستہ کیا گیا؟ 16 ستمبر 1971 کو۔ 16 ستمبر 1971 کو جو پاکستانی روپیہ ہے اس سے ڈالر سے ریلیٹ کیا گیا۔
تو یہ ہمارے آج کا جنرل نالج تھا، جو کہ پاکستان اسٹڈی یعنی مطالعہ پاکستان سے ریلیٹڈ تھا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔